السلام علیکم ڈیری ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چلے گا۔ تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ جمل اٹھو یار جلدی، سارا اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ جمل آنکھیں ملتے ہوئے، کیا ہوا؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ پاپا نے مجھے اجازت دے دی۔ سارا کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ کس چیز کی اجازت؟ جمل بیزاری سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کالج میں ایڈمیشن کے لیے، سارا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ریلی؟ جمل بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں ہاں، سارا شہکی تھی۔ میں تمہارا نکاح نہیں پڑھوا رہی جو تم 3 بار بولی ہو۔ جمل شرارتی انداز میں بولی۔ بس یار، خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ سارا ہنسنے لگی تھی۔ اب تم بھی تایا ابو سے پرمیشن لے لو، ہم ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ سارا سیریس ہو کر بولی تھی۔ مجھے بھی نہ جانے اجازت میں مجھے مل ہی نہ جائے اجازت۔ جمل اداسی سے کہنے لگی۔ تم کوشش تو کرو، ایک بار بات تو کرو، ضرور وہ مان جائیں گے۔ سارا اسے ہمت دیتے ہوئے بولی تھی۔ کرتی ہوں بات۔ اچھا چائے پیو گی؟ جمل سارا سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں بس میں جاؤں گی، امی کو بتائے بغیر آئی ہوں۔ سارا کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا میں پھر کچھ اور نیند پوری کر لوں۔ جمل پھر سونے لگی۔ جمل انسان بنو، بھائی انا بھی بلا رہی ہیں تمہیں۔ سارا بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ جی انا بھی بلایا تھا آپ نے؟ جمل انابی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، کوئی خدا کا خوف ہے تمہیں؟ انابی تیوریوں کے بل ماتھے پر ڈالے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہو گیا انابی؟ جمل لاپرواہی سے بولتے ہوئے ان کے پاس ہی پاندار میں کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ انابی نے جمل کے ہاتھ پر سروتا مارتے ہوئے گھورا تھا۔ اف میرے اللہ، کتنی ظالم ہے آپ، ایسے کون کرتا ہے؟ جمل چلائی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ جمل انابی ناراضگی سے بولی تھی۔ کیا پوچھا ہے؟ جمل ابھی جمل اتنا دیر تم کیسے سو لیتی ہو؟ معلوم ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ انابی سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ اب جمل جانتی تھی کہ اب آسانی سے نہیں چھوڑے گی جان ان کی انابی۔ وہ انابی سارا بلا رہی ہے شاید، مجھے کہتے ہی وہ دوڑ لگا چکی تھی چاچی کی طرف۔ انابی آواز دیتی رہے گی، پھر غصے سے بڑبڑانے لگی۔ وہ سب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ جمل کے بابا فیاض الدین سب سے بڑے بھائی ہیں، سائمہ احمد ان کی شریک حیات۔ جمل کا شان اور حسان ہی فیاض صاحب کے گھر کی رونق تھے۔ ان سے چھوٹے غیاض الدین تھے جن کی ہمسفر زینب بانو ہے۔ غیاض صاحب کے دو بیٹی سارا اور ہمارا 2 بیٹے عمیر اور سمیر تھے۔ انابی گھر کی سربراہ فیاض صاحب اور غیاض صاحب کی والدہ، دونوں خاندان کے بچوں میں سب سے زیادہ جمل ہی انابی کی لاڈلی تھی اور ضدی بھی، شرارتی بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ ہر الٹا کام کرنا جمل کا اخلاقی فرض تھا۔ کسی کی گھر کی ڈور بیل بجا کر بھاگ جانا اور سارا الزام سارا کے سر پر ڈال دینا اس کی عادت تھی۔ جمل اور سارا نے ایک ساتھ ہی اسکول کی تعلیم مکمل کی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک دونوں ہر جگہ ساتھ رہے تھے۔ اب آگے پڑھنے کا فیصلہ دونوں کے والدین کے ہاتھ میں تھا۔ جمل کا بات کرو گی یار، تایا ابو سے کرو نا بات، 2 دن ہو گئے ہیں۔ سارا کو بہت جلدی تھی، اسے جمل کا سست پن برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس کے سر پر آ گئی۔ کروں گی نا یار، صبر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کا موڈ دیکھوں گی پھر ہی بات کروں گی نا، فی الحال ان کا موڈ 1 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ جمل نے مزید اس کے غصے کو ہوا دی تھی یہ بات کر کے۔ ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو، میری کبھی نہیں سنی تم نے، جو آج سنو گی۔ سارا خفگی سے بولی تھی۔ ارے میری جان، تمہیں پتہ ہے نا میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے سوتی رہوں کوئی نہ اٹھائے۔ جمل شرارتی پن سے بولی تھی۔ سوئی ہی رہنا بس تم، اور کچھ نہ کرنا۔ سارا کا غصہ کچھ کم ہوا، وہ مسکرا دی تھی۔ اتنے میں جمل کا موبائل بج اٹھا تھا۔ نیو نمبر ہے یار، کون ہوگا؟ جمل نے سارا کی طرف پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ریسیو تو کرو تبھی تو معلوم ہوگا، اب بنا کال ریسیو کی کیسے پتہ چل جائے گا کہ کون ہے؟ سارا چڑ کر بولی تھی۔ یہ تو ہے، اور کال ریسیو کر کے کہا ہیلو کہا تھا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ ارے بھائی یا بہن جو بھی ہو، کچھ تو بولو، جمل تیز آواز میں بولی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ جمل نے کال کاٹ دی تھی، کچھ نہیں بول رہا۔ وہ سارا کو بتانے لگی۔ چلو ہوگا کوئی فارغ، دفعہ کرو، میں نے جو بولا ہے اس کا کل تب جواب دو مجھے۔ سارا 2 ٹوک الفاظ میں کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن جمل نے اسے روکا تک نہیں تھا، کیونکہ جمل کا سارا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا جہاں ابھی ایک ٹیکسٹ جگمگا رہا تھا۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے جمل، انابی اپنے کسی دوست کے قصے سنا رہی تھی۔ جمل سارا امارا بیٹھی بوریت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ انابی اپنے کسی دوست کے قصے سنا رہی تھی۔ جمل اپنے اندر ہر انداز سے ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بور ہو رہی ہے، پر انابی بھی اس کی دادی تھی، مجال ہے جو ذرا بھی ان کو فرق پڑ رہا ہو۔ انابی بات سنو پہلے میری، جمل سے آخر رہا نہ گیا سے ٹاپک بدلنے کا سوچا۔ کیا بات ہے، اور کتنی بار منع کیا ہے کہ بیچ میں نہیں ٹوکتے؟ انابی ناگواری سے بولی تھی۔ ایک سوال کا جواب دے دیں آپ مجھے؟ جمل مزے سے سارا کو آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں پوچھ جلدی۔
انا بھی ترق کر بولی، ان کو ابھی تک کلک تھا کہ جمل نے بیچ میں ان کو ٹوکا ہے۔ کبھی بھینس کے آگے بینگ میں جایا ہے آپ نے؟ جمل سنجیدگی سے پوچھنے لگی، نہیں کبھی نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انا بھی حیرت سے پوچھنے لگی تھی کیونکہ ابھی آپ وہی کر رہی ہو۔ انا بھی دیکھیں آپ کے قصے کو یہ دونوں بہنیں کتنی بے دلی سے سن رہی ہیں۔ جمل سارا امارا کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، سارا سٹ پٹا کر انابی کو دیکھنے لگی جو اینک کے پیچھے سے دونوں کو گھور رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے انابی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، جمل سارا روحانسی ہوتے ہوئے بولی تھی، اور جمل کو ہوائی مکہ دکھایا تھا جس کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ مزے سے چیونگ گم چباتے ہوئے نظر انداز کرتی رہی تھی۔ سارا امارا کو چاچی امی نے آواز دی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انابی بابا سے اجازت لے دینا پلیز، کالج میں داخلہ لینے کے لیے مجھے آگے پڑھنا ہے۔ جمل اب سیریس ہو کر بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، پڑھائی میں کیا رکھا ہے؟ انابی تیز سے جمل کی بات کاٹتے بولی تھی، او ہونا ہو نیلا پیلا۔ جمل ہلکی سی بڑبڑائی تھی، کیا بولی ہو؟ انابی گھورتے ہوئے کہنے لگی، کچھ نہیں، وہ سب خفگی سے کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی۔ موبائل کے بیل پر جمل کی آنکھ کھل گئی تھی، کب سے شاید کال آ رہی تھی۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر گھڑی دیکھی تو 2:15 بج رہے تھے۔ اف، اس وقت کون ہے؟ جمل خود سے بولی تھی، ساتھ سوئی ہوئی انابی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ کال کٹ چکی تھی۔ جمل نے موبائل دیکھا تو 2 بلینک ٹیکسٹ بھی تھے نیو نمبر سے، کیوں بلا وجہ میں لوگوں کی نیند برباد کرتے ہو ظالم، کچھ تو خوف خدا کرو۔ جمل نے رپلائی دے کر موبائل بند کر دیا اور سو گئی تھی، کیوں بلا وجہ میں لوگوں کی نیند برباد کرتے ہو ظالم، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ جمل نے رپلائی دیا اور موبائل بند کر دیا تھا۔ انا بھی اپنی کسی دوست کے قصے سنا رہی تھی، یہ پھر رپیٹ ہوگا۔ بابا مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، جمل ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ لائٹ گرین لانگ فراک تھی جس کی آستین فل تھی، اتنی تھی کہ جمل کی ہتھیلی تک آ رہی تھی، ساتھ چوڑی دار پاجامہ جو کہ جمل کے دراز کٹ کر نمایاں کر رہا تھا، لمبے بالوں کی پونی ٹیل جو جمل کی گود تک آ رہی تھی۔ وہ کب سے بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نظر ٹی وی پر چلتے کسی ٹاک شو پر تھی۔ جمل، آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نہیں چاہتا آپ کو مزید پڑھانا، ہمارا ارادہ آپ کی جلد شادی کا ہے، آپ کی امی کی بھی یہی سوچ ہے بچہ، بابا نے رسانے سے کہا تھا۔ مجھے پڑھنا ہے بابا، پلیز شادی نہیں کرنی ہے ابھی۔ جمل معصومیت سے بولی تھی، پڑھنا ہے تو اسلامی تعلیم کی طرف جاؤ، کوئی مدرسہ جوائن کر لو، اچھا رہے گا، حفظ کر لو، عالمہ بنو، آخرت سنور جائے گی، دنیاوی تعلیم میں کیا رکھا ہے، میں نے ایک مدرسہ بھی دیکھا ہوا ہے، تم سارا ہمارا وہیں داخلہ لے لو۔ فیاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بابا بھی بابا تھے یار، پوائنٹ سے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہٹے تھے۔ جمل کو 1 منٹ لگا تھا سوچنے کے لیے، جی بابا میں راضی ہوں، سارا ہمارا کو بھی راضی کر لوں گی میں، جمل مسکراتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ فیاض صاحب کو اپنی بیٹی کی یہی عادت پسند تھی کہ وہ کبھی ان کا حکم نہیں ٹالتی تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جمل، ایک بار مل لو، یہ ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش ہے۔ ٹیکسٹ دے کر جمل سوچ میں پڑ گئی تھی، کون ہو سکتا ہے، کوئی کزن اسے بیوقوف بنا رہا ہوگا، یا سارا بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے سمیر یا عمیر ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جمل زنش ہو گئی تھی، وائٹ اینڈ پنک لانگ شرٹ اور ساتھ میں چوڑی دار پاجامے پر لاپرواہی سے کاؤچ پر بیٹھی سارا دھیان ٹیکسٹ کی طرف تھا۔ پھر کچھ سوچ کر جمل نے ٹیکسٹ والے کا نمبر ملایا تھا، بیل جا رہی تھی، فون ریسیو کیا کسی نے، ہیلو ظہیر، نصیب کوئی مسکراتے ہوئے بولا تھا، بہت خوبصورت آواز تھی جو کوئی بھی تھا۔ جمل تھوڑا ہچکچائی، کون ہو تم اور کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اور جمل سنبھل چکی تھی اور ڈپٹ کر پوچھا تھا، ہاں دوسری طرف سے کہکا بلند ہوا تھا، قربان میں آپ کے غصے کے، شاید مسکرا رہا تھا وہ، باہر میں جاؤ، اب کوئی ٹیکسٹ نہ کر آئے تمہارا، سمجھے؟ جمل دھاڑ کے بولی تو فون رکھ دیا تھا۔ ایک طرف عجیب سا ڈر بھی محسوس ہوا تھا جمل کو پہلی بار۔ کون تھا، کیا تھا، کچھ پتا نہیں، ایسے کیسے کال کرتی یار، میں نے جمل خود سے باتیں کر رہی تھی تبھی کوئی پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جمل ڈر کے اچھل پڑی تھی، دیکھا تو کشان بھائی تھی۔ کیا وہ خیریت تو ہے نا؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کشان نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا، نہیں تو ویسے ہی سو کر اٹھی تھی نا اس لیے۔ اب جمل کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اور میری گڑیا کا آگے کا کیا ارادہ ہے، پڑھائی کا کیا سوچا ہے؟ کشان نے رسانے سے پوچھنے لگا۔ بابا مدرسے میں داخلے کا کہہ رہے ہیں، جمل سر جھکائے بولی تھی۔ کشان مسکرا دی، تم کیا چاہتی ہو؟ جو بابا کی مرضی۔ جمل کے گلے میں پھندا سا لگا تھا، آنکھیں بھرنے کو بےتاب ہونے لگی تھی، گھٹ کر دل لگا کر پڑھنا اور امی بابا کا نام روشن کرنا۔ کشان نے جمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ کشان کب کے جا چکے تھے پر جمل کے کانوں میں یہ الفاظ گونج رہے تھے، امی بابا کا نام روشن کرنا۔ داخلہ ہو چکا تھا دونوں کا، سارا کو کچھ بھی کر کے جمل تیار کر چکی تھی، ہمارا ابھی اسکول کے دور میں تھی، اس لیے اس پر زیادہ زبردستی نہیں کی۔ جمل کے والد فیاض صاحب زیادہ مذہبی تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ جمل دینی تعلیم کی طرف جائے۔ جمل حجاب بھی ان کی خواہش سے لیتی تھی، ورنہ جمل کا بس چلے تو وہ کبھی نہ حجاب لے۔ انابی اور رسانہ بیگم کی خوشی کا ٹھکانا نہ تھا، وہ دونوں یہی چاہتی تھی جمل اور سارا دونوں تقریباً بے دلی سے مدرسے جا رہی تھی۔ آج دیر ہو گئی تھی، جمل کی آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی تھی،
9 بجے جانا ہوتا تھا، ابھی پورنے 9 ہوئے تھے، مطلب 15 منٹ تھے۔ جلدی جلدی فریش ہو کر اپنا عبایا پہن کر باہر آئی تھی، انابی سے دیکھ کے بولی تھی ناشتہ کر لو۔ نہیں بہت دیر ہو گئی ہے، انابی تیزی سے جمل کہتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چچا کے گھر آئی، سارا تیار تھی، اٹھا نہیں سکتی تھی، مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے، جمل خفا ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آج اکیلے جانا پڑے گا، جمل بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارا اس کی بات کو نوٹ کرتے ہوئے بولی۔ بابا کو معلوم ہوا تو کہ ہم اکیلی گئی ہیں، بھائی سے کہتی ہوں وہ چھوڑ دے گا۔ جمل پریشان ہو کر بولی تھی نہیں بولے گا کوئی کچھ بھی، تو تمہارے بھائی جتنی دیر میں آئے گا مدرسے کی چھٹی کا ٹائم ہو جائے گا۔ سارا ہنستے ہوئے بولی ایسا بھی نہیں ہے، جمل منہ بسوڑ کر رہ گئی تھی۔ اب چلو نہ نکلو یار، سارا کتاب سمیٹتے ہوئے بولی۔ اوکے جمل یہ کہتے ہوئے نقاب لگانے لگی۔ مدرسے سے چھٹی کے بعد دونوں باہر نکلی، گھر کی طرف جانے والے راستے پر سارا کو اپنی دوست مل گئی تھی جس کے ساتھ وہ باتیں کرنے لگی۔ لوگ آ جا رہے تھے پر سارا کو کہاں کوئی پرواہ تھی۔ جمل ایک طرف ہو کر کھڑی ہوگی اور اپنا موبائل نکال کر دیکھنے لگی کہ کوئی کال وغیرہ تو نہیں آئی۔ اچھی لڑکیاں ماں باپ کا نام روشن کرتی ہیں، کوئی بہت قریب آ کر بولا تھا۔ جمل اچھل پڑی، حیرت سے سر اٹھایا، کوئی نہیں تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، پھر کون تھا؟ کون تھا جو ایسی بات کر کے غائب ہو گیا تھا؟ وہ وائٹ ڈریس والا تو نہیں جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا؟ نہیں نہیں، جمل نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ جو بھی تھا وہ چلا گیا تھا، وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اف، وہ کون ہے جو ایسے آنکھ میں چولی کہہ رہا ہے؟ جمل چلو یار، گھر کہاں گم ہو؟ سارا جمل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے کے جا رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ چپ چپ کیوں ہو جمل؟ کیا ہوا، ناراض ہو گئی ہو تم؟ یار وہ دوست بہت دن بعد ملی تھی نا، اس لیے باتوں میں لگی۔ نہیں سارا، ناراض وہ ہوتے ہیں جن کو مان ہو کہ کوئی ہے جو منا لے گا، لیکن میں نے اپنے ارد گرد انابی اور پاپا کے علاوہ کسی کو ایسا نہیں پایا۔ سو میں نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ لفظ ناراض اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے۔ جمل دل ہی دل میں خود سے بولی تھی کوئی بات نہیں، جمل بمشکل خود کو نارمل کر سکی تھی۔ گھر آ کر جمل نے شاور لیا، فریش ہو کر باہر آئی جہاں سائمہ بیگم انابی سر چھوڑے پتہ نہیں کہ کون سی گتھیوں کو سلجھا رہی تھی۔ جمل وہیں بیٹھ کر گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے لوز ٹراؤزر اور ڈھیلے سے ڈالے ٹراؤزر میں بالکل ریلیکس بیٹھی ہوئی تھی۔ جمل مدرسے میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں انابی؟ اب جمل کی طرف متوجہ تھی۔ نہ بھی لگ رہا ہو تو آپ کیا چھڑوا دیں گی مجھے؟ جمل نے کلس کا سوچا تھا، لگ رہا ہے ابھی تو قواعد سکھا رہے ہیں ہمیں، جمل نے آہستہ سے بولی تھی۔ اچھی بات ہے، دل لگاؤ، انابی سرد کھلاتے ہوئے بولی تھی۔ تبھی جمل کا موبائل بجا تھا، جمل نے دیکھا کوئی نیو نمبر تھا۔ جمل نے انابی اور امی کو دیکھا، وہ دونوں پھر سر جھوٹے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ جمل اپنے روم میں آ گئی، کال ریسیو کی پر خاموش رہی تھی۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصت میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادار دو، مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو کہ چمک سکے میرے قد و حال، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے زنگ اتار دو، کسی اور کو میرے حال سے کوئی نہ غرض نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں مجھے سنوار دو، میری وحشتوں کو بڑھا دیا ہے جدائی کے عذاب نے میرے دل پر، ہاتھ رکھو ذرا میری دھڑکنوں کو قرار دو، تمہیں صبح کیسی لگی کہو میرے خواہش کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہی رہو اس سے چاہتوں سے نکھار دو، وہاں گھر میں کون ہے منتظر کہ ہو فکر دیر سویر کی، بڑی مختصر سی یہ رات ہے اسے چاندنی میں گزار دو۔ بڑا گمبھیر سا لہجہ تھا، پڑھنے والے کا ذوق کمال کا تھا۔ جمل خاموش رہی تھی، کچھ بول دو گی تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی مس جمل؟ بہت گہرا لہجہ تھا۔ کون ہو، کیا چاہتے ہو، نام بتاؤ، فالتو بات مجھے نہیں سننی، سمجھے؟ جمل تشریح سے بولی تھی۔ ارے واہ، غصہ بھی خوب آتا ہے آپ کو، کہہ کر بلند ہوا تھا دوسری جانب۔ شٹ اپ، جمل نے غصے سے کہا تھا، اسے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ کہا تھا میں نے آپ سے، ملنا چاہتا ہوں صرف آپ سے ایک بار۔ اب وہ سیریس ہو کر بولا تھا، میں آپ کو جانتی تک نہیں، آپ کا نام نہیں جانتی، نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ میں آپ کے بلانے پر دوڑی چلی آؤں گی ہوں۔ جمل طنزی انداز میں بولی تھی، آؤ گی دیکھ لینا، تم خود آؤ گی، میرے بنا بولے آؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ اطمینان سے بولا تھا، اور رہی تعارف کی بات تو جناب آپ موقع دیں گی تو بندہ ناچیز کچھ بولے گا نا۔ اب شرافت سے بولا جا رہا تھا، میرا نام داور شاہ ہے، ویسے نام ہی کافی ہے، یہ کچھ آگے بھی بتاؤ؟ شرارتی انداز میں بولا تھا، پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، تنگ کرنے کی وجہ بتاؤ۔ جمل کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، اس لیے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور کال کاٹ دی۔ کھڑی ہو کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، شاید وہم ہوگا میرا۔ پھر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، دماغ وہی تھا ابھی تک، کسی کو بتاؤں گھر میں یا نہیں، بھائی یا انابی یا پھر بابا کو؟ اف نہیں، اور مصیبت ہو جائے گی، کیا کروں؟ جمل دونوں ہاتھوں میں سر تھامی سوچنے لگی تھی۔ بارش کو کیا معلوم اس طرح برسنے سے دل پر کیا گزرتی ہے، یاد کے کئی چہرے جھانکتے ہیں ماضی کے آدھے کھلے دریچے سے، بارشوں کو کیا معلوم اس طرح کے موسم سے سوچ کے درختوں پر پھر بہار آتی ہے، منظروں کے جادو سے لفظ چڑھنے لگتے ہیں جن کو روزمرہ کے فالتو سے کاموں میں ہم بھلائے بیٹھے ہیں، یاد آنے لگتے ہیں، بارشوں کو کیا معلوم اس طرح برسنے پر دل پر کیا گزرتی ہے۔ جمل کھڑکی پر پھسلتی بوندوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ جمل، او جمل، سارا گلا پھاڑتے ہوئے بولی تھی، او بولو کیا ہوا؟
زمل متوجہ ہوئی تھی، باہر آؤ دیکھو کون آیا ہے، انا بھی بلا رہی ہیں تمہیں۔ کون؟ زمل لمحے بھر کے لیے ٹھٹکی تھی۔ زمل چلو نا، انا بھی بلا رہی ہیں۔ سارا قریب آ کر بھی اتنا ہی تیزی چلائی تھی، کہاں گم ہوتی ہو آج کل؟ سارا قریب آتے بولی تھی، بحری نہیں ہوں میں، آج آہستہ بول نہیں سکتی، کون آیا ہے ویسے؟ زمل ناگواری سے بولی تھی، باہر آ کر خود دیکھ لو۔ سارا کو شاید برا لگا تھا زمل کا ایسے بولنا۔ اچھا تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ زمل بال سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ سارا جا چکی تھی، زمل نے اپنا حلیہ دیکھا، بس ٹھیک ہی تھا، اورینج اور ڈارک بلو کے امتیاز کا لانگ قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، بالوں کا جوڑا بنا کر دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے وہ باہر آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھی، زمل اندر داخل ہوئی۔ ایک طرف انابی، سائمہ بیگم، زینب بانو یعنی سارا کی امی بیٹھی تھی، سامنے بالکل کوئی اجنبی مہمان تھا جسے زمل تو شاید پہلی بار ہی دیکھ رہی تھی۔ بلیک شلوار کرتے میں ملبوس زمل نے زیادہ غور کرنا مناسب نہیں سمجھا اور نظر ہٹا لی۔ السلام علیکم۔ زمل نے اسلام کر کے انابی کی طرف دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ کون ہے یہ؟ زمل یہ معیز ہے، میری بہن ہاجرہ کا نواسہ، اٹلی سے آیا ہے، کچھ دن یہیں رہے گا۔ انابی کا انداز بہت الگ تھا۔ اچھا کہہ کر زمل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دن یہی رہے گا والا جملہ زمل سے ہضم نہیں ہوا تھا اور گھورتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ زمل نے اب غور کیا تھا، کافی اسمارٹ اور آنکھیں بڑی اور گہری تھی، جیسے اپنے اندر کوئی راز لیے ہوئے ہو۔ جیسا بھی ہے مجھے کیا؟ انابی سے باتیں کرتے ہوئے اس سے زمل کی طرف دیکھا۔ زمل کی آنکھوں کی چوڑی پکڑ لی گئی تھی، وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے انابی سے بولا تھا، انابی آپ کی پوتی صاحبہ بہت خاموش طبیعت کی ہیں شاید، ارے گھسبڑ کی زبان ہے اس کی، ابھی تمہارا لحاظ کر رہی ہے۔ انابی بھی مجال ہے کہ مہمانوں کے سامنے عزت رکھ لیتے، ہنستے ہوئے بولی تھی۔ زمل پہلو بدل کے رہ گئی تھی۔ ریلی؟ انابی موئز کا کہکا بلند ہوا تھا، زمل سے بالکل برداشت نہ ہوا اس کی ہنسی۔ بالکل ہاں بالکل گز بھر کی زبان ہے میری، آپ بچ کے رہنا، کہیں آپ کو اس گز بھر کی زبان میں لپٹ کے نہ مار دوں۔ زمل طرف کا بولی تھی۔ موئز کے چہرے کا رنگ بڑھا، پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، آپ تو برا ہی مان کے، میں تو مذاق کر رہا تھا زمل۔ انابی گرج کر بولی تھی، کیا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا؟ زمل نے انابی اور چاچی کی طرف دیکھا تھا، تینوں کے چہرے ان کے خراب موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ زمل بنا کچھ کہے وہاں سے باہر آ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں انابی، بس ختم کرے، مجھے برا نہیں لگا۔ اپنے عقب میں اسے آواز آئی تھی، معیز کی آنکھ لگا کر کہتا ہے، ختم کرو ایڈیٹ ڈفر۔ اپنے روم میں آ کر زمل نے بڑا کا دروازہ بند کیا۔ اتنا غصہ آ رہا ہے اس معیز پر، نہ جان نہ پہچان، اس طرح فری ہو رہا تھا جیسے بچپن کا دوست ہو۔ گئی کیوں وہ وہاں بلا وجہ میں؟ اتنی بدمزگی ہوگی، جتنا دن وہ یہاں رہے گا زیادہ باہر نہیں جاؤں گی، باہر میں جائے وہ میری بلا سے، یہی کرنا پڑے گا۔ زمل کو سوچ کر پرسکون ہوئی تھی۔ زمل کیا ہوا تمہیں؟ مہمان سے بدتمیزی کیوں کیا؟ زمل لون میں بیٹھی اپنی پیاری سی بلی کو ڈھونڈ رہی تھی، تبھی سارا کہیں سے آ کر زخموں پر نمک لگانے لگی۔ زمل کچھ پوچھ رہی ہوں میں ایسے، یار کوئی بولتا ہے دیکھا تو کرو کہ سامنے کون ہے۔ سارا پھر بولے، جو پتا ہے تمہیں سب کے کیوں کہ کس لیے کی بدتمیزی کی، تو میرا دماغ مت کھاؤ، یہاں سے جاؤ۔ زمل نے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زمل بری بات ہے یار، کتنا پیارا اور معصوم سا ہے وہ سارا کو ابھی تک قلق تھا۔ سارا میرا موڈ بالکل بھی ٹھیک نہیں، شرافت کے ساتھ چلی جاؤ اپنے اس پیارے کے پاس، دفعہ ہو پلیز۔ زمل اب غصے سے بولی تھی، نخرے ختم نہیں ہوتے میڈم کے۔ سارا بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ زمل آپ ہی چلے نا، سارا بلا رہی ہے، ہمارا آواز دے رہی تھی، مدرسے کے لیے نکلنا تھا۔ سارا کل سے بات نہیں کر رہی تھی، زمل نے منانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کچھ دن کا سکون تھا۔ زمل مسکرائی تھی، باہر آئی تو انابی تخت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، امی شاید کچن میں تھی۔ موئز کا شان حسان اور بابا کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر زمل کا حالت تک کڑوا ہو گیا تھا۔ زمل ایک نظر سب پر ڈال کر انابی سے کہا تھا، میں جا رہی ہوں انابی، ارے ناشتہ تو کر لے۔ زمل انابی بولی تھی، ایک وہی تو تھی جو زیادہ ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ زمل مسکرائی، دیر ہو گئی ہے انابی، اور نکلنے لگی۔ زمل موئز چھوڑ دے گا تم دونوں کو، انابی تیز سے بولی تھی۔ پھر زمل کچھ کہا میں نے سنا نہیں، تم نے؟ موئز چھوڑ دے گا انابی تیز سے بولی تھی، ضروری ہے اس کے ساتھ جانا؟ سب گھر والے کیا میں کسی میلے میں کھو گئے ہیں؟ زمل زل چھوڑ کر بولی تھی، میں کل کی تمہاری بدتمیزی پہ کچھ نہیں بولی، میری خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھا۔ انابی اب سچ میں غصہ ہو کر بولی تھی، اوکے۔ زمل کا موڈ خراب ہو چکا تھا، نقاب لگا کر باہر آ گئی تھی۔ موئز بھی آ گیا تھا پیچھے، سارا کو ساتھ لے کر وہ کہیں سے نکل آئے تھے۔ زمل دونوں سے تیز چل رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ بھاگ کر پہنچ جاتی۔ سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کو چھوڑنے آ رہا ہوں یا آپ مجھے؟ موئز نے پکارا تو زمل کی رفتار کم ہوئی تھی۔ آپ سے مطلب؟ زمل رکھائی سے بولی تھی۔ سارا ہنس دی، زمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ غصہ اور ناراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا، ویسے وہ چپ رہنے والا کہاں تھا؟ شوق سے ہو جائیں، آپ کے پاؤں نہیں پکڑے میں نے، مجھ سے بات کرو۔ زمل سب لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے بولی تھی، ہاں مذاق بھی کر لیتی ہیں آپ؟ اس کی ہنسی سے زہر لگی تھی، کوئی جواب بھی نہ دیا۔ سارا اور موئز دونوں لگ گئے تھے باتوں میں، تبھی زمل کا موبائل بجا تھا، ٹیکسٹ ٹون تھی۔ زمل نے اگنور کیا، شاید ٹیکسٹ تھا کسی کا، مدرسہ آ چکا تھا۔ زمل بنا پیچھے کے دیکھے اندر آ گئی تھی اور اپنی کلاس کی طرف آ گئی تھی جہاں آج درس تھا۔ کیا ہماری موت پر امن ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ موت کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ موت انسان کے سب سے بڑا ڈر ہے،
میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر مجھے اسی وقت مرنا ہو تو میری موت کیسی ہوگی؟ کیا وہ دردناک ہوگی یا فرحت بخش؟ یہ پھر بہت پیاری، اس کا جواب یہ تھا، آپ کی موت ویسی ہوگی جیسی آپ کے لیے آپ کی نماز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز ادا کرتے ہوئے در حقیقت آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ملاقات۔ اور جب آپ وفات پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ اگر آج جبکہ آپ کی روح آپ کے جسم میں ہے اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتے تو کل جب آپ کی روح آپ کے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی تب کیوں ملنا چاہیں گے؟ اگر آج آپ کو آپ کی نماز پیاری ہے تو آپ کی موت بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ نماز کا شوق سے انتظار کرتے ہیں تو موت کے قریب بھی آپ بے چینی سے اس پنجرے کی گیس ذاتوں کو بلندی کی طرف پروان کرنا چاہیں گے۔ اگر آج نماز آپ کے لیے بوجھ ہے تو موت بھی آپ کے لیے بوجھ ہوگی۔ اگر آج نماز آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو موت بھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ اپنی نماز پر توجہ دیں، نماز کو بہتر کریں تاکہ اللہ سے آپ کا رشتہ بہتر ہو، کیونکہ نماز ہو یا موت دونوں ہی در حقیقت اللہ سے ملاقات کا انعام ہے۔ درس ختم ہو چکا تھا پر ایک ایک لفظ اس کے دل پر اتر گیا تھا۔ جمل موبائل میں 2 ٹیکسٹ دیکھے تھے، وہی نیو نمبر تھے۔ ایک میں شاعری تھی، محبت ذات ہوتی ہے، محبت ذات کی تکمیل ہوتی ہے، کوئی جنگل میں جا ٹھہرے، کسی بستی میں جا بسے، محبت ساتھ ہوتی ہے، محبت خوشبو کی لہ، محبت موسموں کا دھن، محبت آبشاروں کے نکھرتے پانیوں کا من، محبت جنگلوں میں رقص کرتی مورنی کا تن، محبت جھنجھلاتی گرم صحراؤں میں ٹھنڈی چھاؤں کی مانند، محبت اجنبی دنیا میں اپنے گاؤں کی مانند، محبت دل، محبت جان، محبت روح کا درمان، محبت موڑتی ہے اور کبھی دل کے مندر میں کہیں پر ٹوٹ جائے تو محبت کانچ کی گڑیا ہے، فضاؤں میں کسی کے ہاتھ سے گر کر چھوٹ جائے تو محبت آبیلا ہے، کرب کا آبلہ ہے، کرب کا اور پھوٹ جائے تو محبت روک ہو جاتی ہے، محبت سوگ ہوتی ہے، محبت شام ہوتی ہے، محبت رات ہوتی ہے، محبت جھلملاتی آنکھوں میں برسات میں آنکھ ہوتی ہے، محبت دین کی رت میں حسین خوابوں کی رستوں پر سلگتی جان کو آتے رکھ جگہوں کی گھاٹ ہوتی ہے، محبت جیت ہوتی ہے، محبت مات ہوتی ہے، محبت ذات ہوتی ہے۔ زمل جواب چاہیے شام تک آ رہی ہو یا نہیں ملنے؟ اگر نہ آئی تو اچھا نہیں ہوگا، بعد میں نہ کہنا مجھے انداز کچھ الگ تھا، زمل کو عجیب لگا تھا۔ دھمکی کسے دے رہے ہو؟ جو کرنا ہے کر لو، جاؤ۔ زمل کا دماغ آؤٹ ہونے لگا تھا۔ ریلیکس ریلیکس، مذاق کر رہا ہوں، میں کیوں دھمکی دوں گا؟ آخری خواہش ہے میری، مر رہا ہوں میں۔ زمل ٹیکسٹ دیکھنے لگی، کیا کرے اب اس کا؟ کیا چاہتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اگر گیم کھیل رہا ہوتا ایک گیم میں بھی کھیل لیتی ہوں۔ اف کی کچھ سوچ کر زمل نے رپلائی دیا تھا، کہاں آنا ہے؟ میں صدقے میں قربان، آج کہیں میں خوشی سے نہ مر جاؤں۔ کافی لفرانہ انداز میں اس نے کہا تھا، مر جاؤ تو اچھا ہے۔ زمل بڑبڑائی تھی، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ زمل اسپاٹ لہجے میں بولی تھی، میں ایڈریس بھیجتا ہوں۔ ٹیکسٹ آیا تھا، ایڈریس آ چکا تھا۔ زمل نماز پڑھ کر اٹھی، 2 بج رہے تھے دوپہر کے۔ انا بھی سو چکی تھی، ان کی روز کی عادت تھی دوپہر میں سونے کی۔ امی خالہ جان کی طرف گئی ہوئی تھی، موبائل بج اٹھا، وہی ڈیٹ انسان کا ٹیکسٹ، میں 4 بجے ویٹ کروں گا مس زمل۔ زمل نے دیکھا ایڈریس کسی ریسٹورینٹ کا تھا، شاید زمل کے گھر کے قریب ہی تھا یہ ریسٹورینٹ۔ کبھی گھر سے اکیلی بھی نکلی نہیں، اگر ملنے چلی بھی جاؤں گی تو اگر کسی نے دیکھ لیا، بھائی نے یا بابا نے، کیا انجام ہوگا میرا؟ کبھی معاف نہیں کریں گے وہ سب مجھے، اور انابی کو کتنا مان ہے مجھ پر۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، زمل نے فیصلہ کر لیا۔ ایک مرد انسان کی آخری خواہش، زمل کے ذہن میں اس کی بات آئی تھی، اسے ایسا کیوں کہا اس نے؟ یا مجھ سے بلانے کا جھوٹ بول رہا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے کسی سے بات شیئر کرنی چاہیے، سارا سے۔ زمل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پنک کلر کا پیروں کو چھوٹا ہوا قمیص، میچنگ پاجامہ، دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، لمبے بالوں کی چٹیاں ایک طرف ڈالے، زمل بے نیازی سے لون کی گھاس پہ بیٹھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے سوچ کا سمندر لیے ہوئی تھی، کہیں وہ پورے خاندان کو نہ بتا دے، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی۔ کس سے کہوں؟ پھر زمل ابڑ بڑائی تھی، مجھ سے کہہ سکتی ہیں آپ؟ زمل کو اپنے قریب سے آواز آئی تھی۔ زمل نے سر اٹھا کر دیکھا تو موئز بڑا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اور میری چوکیداری کرتے رہتے ہو آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ زمل نے بے رخی سے کہا تھا۔ بس ایسا ہی سمجھ لے، وہ شرارت سے بولا، میرے معاملات میں ٹانگ مت اڑائے۔ آئی سمجھ؟ زمل تیزی سے بول کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اندر آ گئی۔ کبھی کبھار انسان کو اپنی ضد کو مات دینا پڑتی ہے، کیونکہ وہ ضد کے آگے ضد اس کے گلے کا پھندا بھی بن سکتی ہے۔ آج صبح 11 بجے میں ویٹ کروں گا اسی جگہ پر جہاں کا ایڈریس سینڈ کیا تھا۔ زمل ٹیکسٹ دیکھتی رہ گئی تھی۔ مدرسے سے زمل جلدی نکل آئی تھی، سارا سے کہہ کر کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھر جا رہی ہوں۔ اکیلی کیسے جاؤ گی زمل؟ سارا کو فکر ہوئی تھی۔ چلی جاؤں گی، قریب ہی تو ہے گھر۔ زمل بولی، یار میں بھی چلتی ہوں ساتھ، اکیلی مت جاؤ۔ سارا کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، نہیں تم اپنا سبق پورا کرو، اوکے اللہ حافظ۔ زمل تیز سے کہہ کر نکل گئی، سارا کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے دل کانپا تھا، یہ کیا کرنے جا رہی تھی میں کچھ غلط نہیں کرنے جا رہی، بس جو الجھن ہے اسے سلجھانے جا رہی ہوں۔ کون یہ گیم کھیل رہا ہے؟ بس یہ راز کھولنا تھا۔ زمل نے خود کو تسلی دی، لیکن زمل اس طرح اکیلے، اندر سے آواز آئی تھی، اف مجھے خود پر بھروسہ ہے، بس یہی میری طاقت ہے۔ زمل مدرسے کی گلی سے ہوتی ہوئی میں روڈ تک آئی تھی، سامنے رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ رکشے کو ہاتھ دے کر ایڈریس بتا کر بیٹھ گیا۔ دل گھبرانے لگا تھا پر زمل نے ظاہر نہیں کیا، وہ ظاہر مطمئن نظر آنے کی کوشش کرنے لگی اور باہر دیکھنے لگی۔ زمل کو چھوٹا سا ریسٹورینٹ نظر آیا، رکشہ رکوا کر وہیں اتر گئی۔ پیسے دے کر وہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تھی۔ زمل اندر آ کر
جائزہ لیتے ہوئے ایک طرف لگی ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئی تھی، وہاں کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ جمل یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں آئی ہو اور کس کے لیے آئی ہو جسے تم جانتی تک نہیں ہو، دیکھا تک نہیں؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ اب جمل کا دل کانپنے لگا۔ جمل تو نے دنیا کہاں دیکھی ہے بچہ، لوگ بہت برے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کیا کچھ نہیں کر جاتے۔ نابی کے الفاظ کان میں گونجے تھے۔ جمل امی پاپا کا نام روشن کرنا، کہیں دور سے کشان بھائی کی آواز آئی تھی۔ جمل کھڑی ہوگی جیسے کسی نے نیند سے جاگی ہو۔ اسی اجنبی نے کہا تھا کہ ریسٹورینٹ پہنچ کے ٹیکسٹ کرنا، جو کہ جمل نے نہیں کیا تھا، مطلب موقع اچھا تھا بھاگ نکلنے کا۔ جیسے جمل باہر نکلی تیز سے بہت سے لوگ اندر آئے تھے، تو پولیس کے لوگ تھے، لیڈی کو پولیس بھی تھی ساتھ۔ جمل کو اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، قدم ایک جگہ رک گئے تھے، لوگ بھاگنے کی کر رہے تھے، پر پولیس فورس نے جانے نہ دیا تھا۔ ایک لیڈی جمل کی طرف بڑھی تھی، جمل کو بازو سے بھیج کر کہنے لگی، چل جمل چلائی تھی میں نے، کیا کیا ہے مجھے چھوڑے پلیز، تھانے چل کے سب پتہ چل جائے گا کس نے کیا ہے۔ لیڈی نے ایک تھپڑ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جمل تکلیف سے بلے پھوٹی ہوئی لیڈی پولیس جمل کو بازو سے دبوچتے ہوئے پولیس موبائل کی طرف لے کے جا رہی تھی، اور بھی بہت سے مرد اور خواتین کو پولیس کی گاڑیوں میں پولیس کے جوان پرکھ رہے تھے۔ جمل کو بھی ایک گاڑی میں لیڈی نے دھکا دیا۔ جمل منہ کے بل جا گری تھی، اس کے ہونٹ پر شاید ضرب لگی تھی، پر ابھی سے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو بس گھر جانے کی، کیا ہوگا گھر والوں کو پتہ لگے گا تو بھائی تو جان سے مار دیں گے۔ جمل بے آواز رونے لگی، پہلی غلطی ہوئی میرے مولا، اور ایسی سزا کبھی کچھ بھی غلط نہیں کیا، ایک غلطی تو معاف ہوتی ہے نا، میری عزت رکھ لے اللہ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ زمین ہے، نہ ہی ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس ایک طرف اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں تھامے ہوئے ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں سے ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے بھی زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ جمل کے کانوں میں مصباح آپا کے درس کی آواز آئی تھی۔ ہاں بس ایک اللہ ہی تو ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس وقت بھی مجھے خوراک دیتا ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھی وہ مجھے ابھی کیسے بھول سکتا ہے۔ جمل کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ تانے پہنچ کر جمل کو اور باقی کی لڑکیوں کو لاکر میں بند کر دیا گیا تھا۔ شاید 1 بج رہا تھا، جمل 10:30 بجے مدرسے سے نکلی تھی۔ ابھی تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، سارا نے جا کر گھر پر جمل کو نہ پا کر بولا ہوگا، جمل تو کب کی نکل گئی ہے، باہر آؤ لڑکی۔ ایک لیڈی پولیس لاک اپ کا دروازہ کھول کر باہر اسے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ جمل کھڑی ہوئی، جمل کی حالت بہت ابتر تھی، بایا مٹی سے اٹا ہوا تھا، نقاب تو کہیں گیا کچھ پتہ نہیں۔ جمل نے بایا کا دوپٹہ صحیح سے لپٹا ہوا تھا، باہر لا کر کسی تھانے دار کے سامنے بٹھا دیا جمل کو۔ ہاں بی بی، نام کیا ہے تیرا؟ تھانے دار کھوجتی نظروں سے پوچھنے لگا۔ جمل مشکل بولی تھی، اور پورا نام تھانے دار گرج کے بولا تھا، جمل فیاض۔ جمل اب کے تھوڑا تیز بولی تھی، گھر کا نمبر دے اپنے۔ تھانے دار کی نظر اب جمل کے چہرے پر تھی۔ وہ کانپ اٹھی تھی، کیا ہونے والا تھا؟ اگر گھر والوں کو پتہ چلا وہ تھانے میں ہے تو بے عزتی ہی سے ہی مر جائیں گے وہ سب۔ بی بی نمبر دے، ٹائم نہیں ہے اتنا، تھانے دار بیزاری سے بولا تھا۔ جمل کو کوئی نمبر یاد ہی نہیں تھا سوائے کشان بھائی کے۔ جمل نے بھائی کا نمبر دے دیا۔ قیامت ٹوٹ چکی تھی اور قیامت ٹوٹنا باقی تھی۔ دیکھو بی بی، شکل سے تو اچھا گھر کی لگتی ہے، پھر ایسے غلط جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ تھانے دار فون ملاتے بولا تھا۔ کس کا نمبر ہے یہ؟ تھانے دار پوچھنے لگا۔ بھائی کا، جمل آہستہ سے بولی۔ جمل کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو، اور اس کو تو خود بھی نہیں پتا تھا کیا کر رہی ہے وہ وہاں۔ انسان کی بدبختی ہے اسے وہاں لے جاتی ہے جہاں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ ہاں جناب، وعلیکم السلام، میں تھانے سے بول رہا ہوں، آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ ہاں جمل فیاض، وہ یہاں ہے تھانے میں، آپ یہاں تشریف لے آئے، یہاں آئے پھر آپ کو بتاتے ہیں نا کہ کیا کیا ہے انہوں نے۔ تھانے دار مکاری سے ساتھ فون رکھ دیا۔ جمل کے پورے جسم میں سرد لہر سی دوڑ رہی تھی، خوف کے مارے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اب جمل میں اور ہمت نہیں تھی، دماغ پڑنے لگا تھا آگے کا سوچ سوچ کے۔ جمل کو بابا کے جھکے ہوئے کندھے نظر آئے، کشان بھائی کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہے ہیں، امی انابی غم سے نڈال، یہ کیا کر دیا جمل کو نے؟ ایک شریف لڑکی کے لیے کچھ منٹ بھی تھانے میں رہنا بہت بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ جمل تو مر کیوں نہیں گئی؟ انابی کی آواز سنائی دی۔ ذلت اور رسوائی کے ڈر سے جمل کی آنکھیں بند ہونے چلی تھی۔ جمل آنکھیں کھولو، بہت دور سے جمل کو آواز آئی تھی۔ کس کی آواز آئی ہے؟ جمل نے بہت مشکل آنکھیں کھولی، موئز کو پایا سامنے، گردن گھمائی، تھانے دار بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ موئز جمل سے کچھ بولا ہی نہیں کیا، چپ چاپ گھر چلو، موئز سختی سے بولا تھا۔ جمل کھڑی ہوئی، سر پر سر چکرانے لگا، پھر بیٹھ گئی۔ موئز کا سہارا دے کر کھڑا کیا، تھانے دار سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ گاڑی میں جمل کو بٹھانے کے بعد جمل ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں؟ وہ غصے سے بڑا اٹھا تھا۔ معلوم بھی ہے کیسی جگہ ہے، تم کیا کر رہی تھی وہاں؟ موئز مجھے نہیں پتا، جمل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی گئی تھی۔ شٹ اپ، تمہیں نہیں پتا؟ واہ، اور تم وہاں کوئی جادو سے پہنچ گئی ہیں؟ چھوٹی سی بچی ہو جو تمہیں کوئی ٹافی کا لالچ میں وہاں لے گیا؟ پتا بھی ہے وہاں ہوتا کیا ہے؟ جوا، نشہ اور غلط کاموں کے اڈے۔ وہ بظاہر ریسٹورینٹ ہے، وہ کچھ تو سوچ لیا ہوتا اپنے بارے میں، نہیں تو اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ موئز بولے جا رہا تھا، جمل کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہ تھا، چپ چاپ روئے جا رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں غیروں کے لیے بری ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان سے میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی، ان سے اجنبی رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں قدرت کا انمول تحفہ اور ماں باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں۔ جمل کو نابی کی بات یاد آئی تھی۔
گاڑی ایک شاپ پر رکی تھی، موز اتر چکا تھا، جمل کوئی سوال پوچھے بنا ایسی پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ کوئی سوال پوچھ سکے۔ کچھ دفعہ موئز آیا تو ہاتھ میں شاپر تھا جو زمل کی طرف اچھال دیا، یہ پہن لو تمہارا بھائی بالکل خراب ہو گیا ہے، گھر پر تم کچھ مت بتانا، سمجھی؟ چپ رہنا بالکل۔ زمل نے مرے مرے ہاتھوں سے شاپر کھولا، ایک کبایا تھا۔ زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ موئز نے گھر جا کے زمل کو کمرے میں جانے کا کہا، پر انابی نے روک لیا تھا۔ کہاں تھے تم زمل؟ انابی گرج کا بولی تھی میرے ساتھ، یہ موئز جلدی سے بولا۔ تمہارے ساتھ؟ پر یہ تو صبح کی نکلی ہوئی ہے مدرسے سے، انابی حیرت سے بولی۔ ہاں انابی، مجھے تھوڑی شاپنگ کرنی تھی گھر کے لیے، اس لیے زمل کو باہر سے ہی پک کر لیا۔ بندہ بتا تو دے، جب سے سارا آئی ہے مدرسے سے ہم سب پریشان ہیں، 5 بج رہے ہیں ہم تو۔ انابی اب فون سے بولی تھی، فیاض کو فون کرنے لگی تھی میں تو، امی بولی تھی۔ زمل خاموشی سے اندر آ گئی۔ تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے اللہ کی شان دیکھنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے تو تم خون پڑھتے ہو لیکن فیا خون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو۔ وہ رب جو ماں کے پیٹ میں بھی بھولتا نہیں، وہ کیسے مجھے اس مشکل میں بھول جائے گا؟ زمل مسکرائی۔ زمل جتنا اللہ شکرانے کے نفل پڑھتی اتنا ہی کم تھا۔ ابھی وہ جائے نماز پڑھتی کہ آہٹ ہوئی دروازے پر۔ زمل نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا، سامنے موئز کھڑا تھا۔ زمل کی نظریں احساس شرمندگی سے ندامت سے جھکی تھی۔ اب زمل کبھی اس بندے سے آنکھ نہیں ملا پائے گی جس نے اسے اس جگہ دیکھا جہاں کوئی شریف لڑکا نہیں دیکھنا چاہے گا اپنے سے منسلک لوگوں کو۔ زمل لاکھ صفائی دے دے پر اپنے دامن پر لگا دبا کبھی نہیں مٹے گا۔ زمل بیٹھ سکتا ہوں یہاں کچھ دیر؟ مجھے بات کرنی ہے۔ موئز سے اسپاٹ لچن بولا تھا۔ ہاں، زمل نے آہستہ سے کہا۔ موئز نے دیکھا کہ کیا یہ وہی زمل ہے جو موئز سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی؟ کہاں گئی اس کی عقل، کہاں گئی وہ غرور؟ اللہ کیسے بندے کو منہ کے بل گراتا ہے۔ وہ یہ لو تمہارا پرس تھانے دار نے دیا تھا، اس میں تمہاری کتابیں سب چیزیں ہیں، چیک کر سکتی ہو تو۔ موبائل بھی ہے۔ موئز نے لفظ موبائل پر زیادہ زور دیا تھا۔ زمل چونکی تھی، اس وقت میں پرس اٹھا کر زپ کھولی اور اندر سے موبائل نکالا اور زور سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ موبائل کھل کر یہاں وہاں بکھر گیا تھا اور ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ رونے لگی۔ موئز کو زمل سے اس بات کی توقع نہیں تھی، ایسا رد عمل نہیں سوچا تھا، وہ گھبرا گیا تھا۔ اب کیسے چپ کروا؟ زمل چپ کر جا، جو بات گھر میں معلوم نہیں کسی کو تم اس طرح سب کو بتا دو گی، جب اللہ نے تمہارا پردہ رکھا ہے تو کیوں خود کو تماشا بنا رہی ہو؟ موئز غصے سے بولا تھا۔ زمل ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ موئز مجھے احساس ہے ندامت ہے، جینے نہیں دے رہا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ زمل کی آواز پر آئی تھی۔ موئز کبھی تم نے وہ کوئلہ دیکھا ہے جو بظاہر تو بجھ گیا ہو لیکن اس کے اندر ایک چنگاری سی لگتی ہے؟ اس کوئلے کے اوپر سفید راکھ کا گلاب چڑھ جاتا ہے، ایسا ہی ایک گلاب میرے احساسات پر چڑھ گیا ہے، راکھ جیسا گلاب، اور ایسی ہی ایک چنگاری میرے اندر دکھتی ہے جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی، جس کی تپش ایک میری رگ و جاگ کے سوا کسی کو نہیں پہنچتی، جو سے لگتی ہے بجھتی ہے پھر سے لگتی ہے، جیسے کوئی اسے اپنے آنچل سے ہوا دیتا ہے، جیسے کوئی اسے بھڑکنے اور بھڑکتے رہنے پر مجبور کرتا ہو۔ یا تو میں ایسا بھڑکوں گی کہ ہر شے کو جلا کر راکھ کر ڈالوں، یا ایسا بجھوں کہ میرا پورا وجود سفید راکھ میں تبدیل ہو جائے۔ کسی کو کچھ نہیں معلوم ہو، تمہاری بھی مجھے پرواہ نہیں، پر میرا رب تو سب جانتا ہے نا؟ زمل آنکھیں خشک کرتے بولی تھی۔ جو بھی ہوا زمل، مجھے نہیں معلوم وہاں کس ارادے سے گئی تھی، نیک یا برے، پر اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا ہے سنبھلنے کا، بس یہ بات یاد رکھنا۔ یہ سوچو جب تم نے فون نمبر دیا کشان کا، اگر وہ فون ریسیو کر لیتا تو کیا گزرتی اس بھائی پر جس کی بہن اس بدنام جگہ سے پکڑی گئی ہو؟ موئز آرام سے بولا تھا۔ زمل کو یاد ہی نہیں رہا اس پریشانی میں کہ بھائی کا فون اس کے پاس کیسے آیا۔ زمل سسکار کرنے لگی۔ موئز سمجھ گیا تھا کہ زمل کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، کوئی مسئلہ ہو رہا تھا ڈیٹا کا کاشان کے موبائل میں، تو اس نے مجھے موبائل دیا کہ شاید میں ہی صحیح کر سکوں۔ اتنے میں مجھے میرے فرینڈ کی کال آئی جو مجھے ملنے بلا رہا تھا، اور میں کاشان کا فون لیے وہی دوست کے پاس چلا گیا۔ دوست کے پاس تھا کہ کال آئی، پہلے تو ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ غلط بات تھی کسی کو فون پر ریسیو کرنا، پھر نہ جانے دل میں آیا کہ تو فون ریسیو کر لیا تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ وہاں موجود ہے۔ حیرت کا ایسا جھٹکا لگا ایک لمحے کے لیے، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ کہیں غلط فہمی تو نہیں ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہو رہا، مگر تھانے دار کی آواز کی سختی سے مجھے معلوم تھی تو معاملے کی نزاکت کا کچھ اندازہ ہوا۔ دوست سے معذرت کر کے فوراً میں وہاں سے نکلا تھا۔ مجھے سنجیدگی سے ساری تفصیلات بتا رہا تھا۔ بھروسہ اس پہ کرنا جو تمہارے محرم ہے زینب، نہ محرم بس مطلب کے طلبگار ہوتے ہیں۔ موئز کہتے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سمجھو میں بھی موئز کمرے سے نکل گیا تھا، تو زمل کے لیے سوچ کے وہ اسے در کھول گیا تھا۔ ریاض چچا کے بیٹے اور سارا کے بھائی کی شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ دسمبر کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی جس شادی کے لیے زمل اتنی پرجوش تھی، پر اب کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ زمل انابی کے پاس بیٹھی انابی بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو تبدیلی آئی تھی اس میں، چپ سی کیا وجہ ہے؟ انابی سوچے جا رہی تھی۔ زمل انابی تیز آواز میں بولی تھی۔ جی بولے۔ زمل چونک اٹھی تھی، پتہ نہیں کہاں دھیان تھا اس کا، میں نوٹ کر رہی ہوں کچھ دنوں سے چپ چاپ ہو، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے؟
انا بھی خوش تھی نظر سے دیکھ کر بولی تھی نہیں تو وہ زبردستی سے مسکرائی تھی مدرسے کے ٹیسٹ ہیں اس کی ٹینشن ہے۔ زمل کو بر وقت یہی بہانہ سوچا تھا۔ سچ بول رہی ہو نا ابھی کوئی یقین نہیں آ رہا تھا بالکل۔ زمن نے رسانے سے کہا تھا کون تھا وہ جس نے مجھے ایسی بدنامی میں دھکیلا تھا وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ زمل کی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی آسانی سے اور اتنی کم تکلیف میں پیچھا چھوڑ دوں گا اگر ایسا سوچ رہی ہوتی تو ہماری غلط فہمی ہے مس زمل۔ زمل عمیر کی مہندی کے لیے نکل رہی تھی کہ مہندی کا فنکشن قریبی میرج لان میں ارینج کیا گیا تھا۔ سب نکل رہے تھے، زمل بھی نکل جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ گرین کلر کا غرارہ گولڈن چھوٹی شرٹ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا، کانوں میں جھمکے، ماتھے پر ٹکا، بلا شبہ زمل بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سارا اپنی پسند سے زمل کے لیے لائی تھی۔ یہ سب زمل کو آج کل کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی، یہی بہت تھا۔ کوشش کر رہی تھی کہ محض کا سامنا نہ ہو، محض کو دیکھ کر سازش شرمندگی بڑھ جاتا تھا۔ سینڈل کے اسٹرپ بند کر کے جیسے زمل باہر کی طرف بڑھی تبھی فون بجا تھا۔ زمل نے لاؤنج میں رکھے فون کو دیکھا، یہاں وہاں دیکھا، کوئی بھی فون ریسیو کر لے پر سب باہر تھے۔ ایک وہی تیار ہونے میں ٹائم لگاتی تھی۔ زمل باہر کے لیے بڑی فون پھر سے بجا تھا۔ اس کو فون سے نفرت ہو گئی تھی، پھر سوچا کہ کوئی ضروری کال ہوگی، آگے بڑھ کے فون ریسیور سے اٹھایا تھا۔ ہیلو زمل، راستہ واس میں بولی تھی آسانی سے، اور اتنی کم تکلیف میں پیچھا چھوڑ دوں گا ایسا اگر سوچ رہی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مس زمل۔ وہی آواز زمل کے کانوں میں گونجی تھی۔ زمل سناٹے میں آ گئی۔ اب ختم بھی کرو، زمل کو پتہ چل گیا تو طوفان کھڑا کر دے گی۔ سارا باہر آتے ہوئے بولی کون بتائے گا اسے تمہارے سوا، اسے کچھ نہیں پتا چلنا چاہیے، سمجھ آئی؟ موئز سے منہ سٹوڑتے ہوئے بولا تھا۔ میں کچھ پہلے بولی، جواب جو اب بولوں گی سارا برا مان گئی تھی۔ موئز مسکرایا تھا۔ پر موئز سوچا اگر اس کو ذرا بھی معلوم ہوا تو اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، نفرت کرے گی ہم دونوں سے وہ۔ سارا پریشانی سے بولی تھی میں سنبھال لوں گا، فکر مت کرو، جو کیا ہے اس میں اس کی بھلائی تھی، ٹھوکر سے انسان سنبھلتا ہے۔ موئز اطمینان سے بولا تھا۔ اچھا، سارا کو پھر بھی ڈر تھا، اتنا کافی نہیں تھا زمل کے لیے، اتنی ٹھوکر کافی ہے موئز۔ ویسے اب کیا سوچا ہے تم نے؟ سارا بولی تھی بہت ڈینجر۔ موئز کو سوچ کر مسکرایا تھا۔ خدا کو مانو، سارا کو واقعی ڈر لگا تھا۔ خدا ہی کو تو مانتا ہوں، میں نے کب کہا کسی اور کو مانتا ہوں؟ موئز نے انجوائے کرا تھا۔ سارا چپ ہوگی، بولنا بیکار تھا۔ جانے کو پلٹی تو سامنے زمل کھڑی تھی۔ سارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ زمل تم فون زمل رکھ چکی تھی کانوں میں، ابھی تک اس کے الفاظ پہنچ رہے تھے انسانی سے، اور اتنی کم تکلیف میں پیچھا چھوڑ دوں گا اگر ایسا سوچ رہی ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مس زمل۔ پھر اسی عذاب سے گزرنا ہوگا، پھر جلنا ہوگا، بدنامی کا دبا جو لگتے لگتے رہ گیا تھا کیا وہ پھر میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا ہے؟ زمل انگلیاں چٹکانے لگی۔ اللہ اپنے بندوں کو ایک موقع ضرور دیتا ہے سنبھلنے کا، پر بار بار نہیں، اس موقع کو گوارنا نہیں۔ بابا بلے شاہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، پر کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پڑھ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، اور بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ مجھے بھی رب کو راضی کرنا ہے، انسان کو نہیں۔ اب میں اس سے نہیں ڈروں گی، میں کسی کو نہیں، پر موئز کو تو بتا سکتی ہوں نا، کیونکہ وہ میرے تمام واقعات سے واقف تھا۔ زمل کو سوچ کر باہر کی طرف بڑھی، کیونکہ مہندی کے لیے نکلنا تھا، دیر ہو گئی تھی ویسے بھی۔ کوریڈور سے آتی سرگوشا نے زمل کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ موئز اور سارا کی آواز تھی وہ۔ زمل سارا کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی۔ موئز بھی گھوم گیا تھا، زمل پیچھے ہی کڑی دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ موئز کے بیچارے کا رنگ اڑنے لگا تھا، دونوں کی باتوں سے زمل کو اندازہ ہو گیا تھا بات کی سنگینی کا۔ بولنا بہت کچھ آ رہی تھی پر الفاظ کہیں مر گئے تھے، شاید ایک دم صدمے سے انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ زمل دیکھو ہماری بات تو سن لو، موئز آگے بڑھتے بولا تھا۔ شٹ اپ زمل چلائی تھی۔ زمل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ زمل میری بات تو سنو یار، غلط مت سمجھو۔ سارا آگے بڑھی تو اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، زمل نے آہستہ سے ہاتھ چھڑوایا، موئز پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ آنکھیں کچھ کرتی باہر آئی، گاڑیوں میں سب بیٹھ چکے تھے۔ کیا نظر آتے ہیں لوگ اور کیا کر جاتے ہیں، مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا اس میں؟ سارا کہاں ہے؟ چچی قریب آ کر بولی۔ معلوم نہیں، زمل خیالوں سے چونک کر بولی تھی۔ عمیر بھائی اور منزا بھابھی اچھے لگ رہے تھے، چچا ناپی چچی انابی امی سب اسی کے پاس تھے، رسم وغیرہ کر رہے تھے، مہندی کا فنکشن سب انجوائے کر رہے تھے سوائے زمل اور سارا کے۔ سارا مشرم بنی پھر رہی تھی زمل سے نظر چرائے۔ زمل کو پرواہ کب تھی اس کی اس نے دل توڑ دیا تھا۔ زمل کا بچپن کی سہیلی تھی وہ، جو پرائے لوگوں کے ساتھ مل کے اسے اذیت دے رہی تھی۔ موئز تو فنکشن میں تھا ہی نہیں، جنوں میں جائے میری بلا سے، اسے بس گھر جانا تھا۔ دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا۔ امی سے طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے زمل ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ امی کو برا لگا تھا زمل کا یوں آ جانا، پر زمل کو وہاں بیٹھنا برا لگ رہا تھا۔ بیٹھتا تھا گھر میں ہی آ جاتی۔ گھر آ کر وہ بھاری لہنگا چینج کر کے پنک کلر کا کرتا
پجامے میں اسے سکون ملا تھا، چائے کی طلب ہوئی تو ہوئی، پر ابھی کس کو بولتی سر پھٹ رہا تھا، خود بھی آنا پڑا تھا کچن میں، پر کچن میں کون تھا، کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ زمن نے اندر جا کر دیکھا تو موہت چولہے کے پاس کھڑا تھا۔ زمن کو دیکھ کر ٹھٹک کیا تھا، تم آ گئی نہیں مہندی میں، ویسے بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمن نے سوچا کہ واپس جائے کمرے میں، پھر سوچا یہ میرا گھر ہے، اس کے پاپا کا نہیں، اس کے بعد کا جواب یہ بغیر وہ سامان ڈھونڈنے لگی تھی، کیا چاہیے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے گھر جمل کا نہیں اس کا ہو۔ پھر خاموشی، میں اپنے لیے بنا رہا ہوں، چاہے تمہارے لیے بھی بنا دیتا ہوں۔ جمل کے ہاتھ میں چائے کی پتی دے کر موئز بولا تھا، آپ کی مہربانی، اتنے احسان کرتی ہیں آپ نے، کافی ہیں، میں سوچ کے پاگل ہو گئی ہوں کہ کیسے آپ کے سب احسانات اتاروں، ساری زندگی بھی لگا دوں تبھی آپ کا احسان نہیں چکا سکتی۔ میری عزت رکھ لی آپ نے، مجھے رسوائی سے بچا لیا، ورنہ کیا ہوتا میرا۔ الفاظ تھے یا طنز کے تیر، موئز کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ جمل باہر نکل گئی۔ اب بات دوستی کی نہیں، حوصلے کی تھی، لازم نہیں کہ تو بھی میرا ہم خیال ہو، اب کہ وہ درد دے کے میں روؤں تمام عمر، اب کے لگا وہ زخم کے جینا محال ہو۔ پہلے وہ اضطراب تجھے کس طرح بلایا، اب یہ عذاب کیسے طبیعت کا حال ہو۔ خود میرا ہاتھ جب میری بربادیوں میں تھا، تیری جیبیں پر کیوں غرق انفعال ہو۔ پھر تو نے چھیڑ دی گئی سماعتوں کی بات، وہ گفتگو نہ کہ تجھے بھی ملا لو، میری ضرورتوں سے زیادہ کرم نہ کر، ایسا سلوک کہ میرے بس کے حال ہے۔ ٹوٹا تو ہوں مگر ابھی بکھرا نہیں فراز، میرے بدن پر جیسے شکستوں کا جال ہے۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے، پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، جمل منہ لپٹے پڑی تھی، پہلے ان سے گھر سے بھی جان جا سکی، بس کمرے میں پڑی تھی۔ جمل سارا کی آواز پر جمل نے آنکھیں کھولے، جمل مجھے معاف نہیں کر سکتی، سارا شرمندگی میں بیٹھی تھی۔ موئز بھی بہت شرمندہ ہے، سچ میں معافی مانگنا چاہتا ہے، پر تم سے ڈرتا ہے سارا۔ جمل کی خاموشی سے پردہ اٹھاتے ہوئے بولی تھی، اچھا سارا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دکھ تم پر ہوا ہے کہ تم اس کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔ جمل نے دکھ سے بولا تھا، میں مانتی ہوں میرا قصور، پر اس کے کہنے پر کیا میں نے سب۔ جمل وہ پسند کرتا ہے تمہیں، شادی کرنا چاہتا ہے تم سے، تمہیں نہیں پتا تھا، وہ کچھ ٹائم سے تھا یہیں، تمہیں دیکھا بھی تھا اس نے ایک بار ہمارے گھر، جب وہ ہمارے گھر وہ بھائی کے ساتھ تھا، پر تم نے نوٹ نہیں کیا۔ تم نے جب دیکھا اس کو، جب تم نے انابی اور سب کے سامنے اس کی بدتمیزی کی، اس سے پہلے ہی وہ مجھے اپنے دل کی بات بتا چکا تھا، نمبر بھی مجھ سے ہی لیا تھا اس نے تمہارا۔ سوری جمل، میں نے کہا تھا کہ کچھ زیادہ نہ ہو جائے، پر اس نے کہا کہ بس ایسے ہی تنگ کرنا ہے، کچھ دن پھر بتا دے گا۔ سارا بتائی جا رہی تھی، تم اب معاف کر دو اس کو بھی اور مجھے بھی۔ چپ سارا، اپنی معافی مانگو، میری میں خود مانگوں گا۔ وہ اس کی آواز پر سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جمل نے اپنا زاویہ وہیں رکھا تھا، سارا ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ میرا مقصد نہیں جانو کہ تم یہ سب میں نے کیوں کیا جمل۔ موئز اب جمل کی طرف متوجہ ہوا تھا، میری خواہش تھی کہ میری شادی اس لڑکی سے ہو جو نیک سیرت ہو، کبھی کسی کے ساتھ اس کا افیئر نہ ہو۔ اٹلی میں تھا تب تک کوئی ایسی لڑکی نہیں ملی جو میرے معیار پر ہو، یہاں آیا اور تمہیں دیکھا تو ایسا لگا میری تلاش ختم ہوگی۔ سارا سے پوچھا تو اس نے تمہاری بہت تعریف کی، پر مجھے معلوم تھا تمہاری کزن کم اور دوست زیادہ ہے، اس لیے اپنے طور پر تمہیں آزمانا چاہا۔ مانتا ہوں کہ تم ان سب میں بہت تکلیف سے گزری ہو، نیو نمبر سے تمہیں کال اور ٹیکسٹ سے آنا ملنا بلانا، پھر ریسٹورینٹ پر پولیس کا چھاپا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ وہ تھانے دار میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے سے سارا ڈرامہ کرنے میں میرا ساتھ دیا۔ ان سب کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، بس میری یہ سوچ ہے کہ تم بھی اور لڑکے جیسی نہ ہو، اس لیے یہ سب کیا۔ جب تم نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، اپنی دوست سارا کو بھی نہیں، تب مجھے شک ہوا اور مجھے اپنی پسند پر اعتبار اٹھنے لگا۔ وہ سب ہونے کے بعد تم بہت بدل گئی، مگر میں نے پھر سے تمہیں تنگ کرنے کو سوچا، پر اس سے پہلے ہی تم سب جان گئی۔ اب جو سزا تم دینا چاہو دے سکتی ہے۔ موئز سر جھکا بیٹھا تھا، میں بولوں اب کچھ سمجھ سارا اور موئز کی طرف دیکھتے بولی تھی، ایک ہی بات کہنی ہے، وہ یہ کہ کسی انسان پر یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو آزمائے یا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے، جو جیسا ہے اس کو خدا کو ویسے ہی منہ دکھانا ہے۔ آپ لوگ کس حق سے اس سے مجھے آزمانے آ گئے تھے؟ جمل تیز آواز میں بولی تھی، مگر پھر بھی آپ دونوں کو معاف کرتی ہوں۔ سچی سارا خوشی سے چیخی تھی، ہاں جمل مسکرائی تھی، تو میں یہ رشتہ پکا سمجھوں؟ موئز جلدی سے بولا تھا، شٹ اپ جمل شرما کر بولی تھی۔ سارا اور موئز کا مشترکہ کہکہا بلند ہوا تھا۔ ختم شد۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول کا نام ہے کوئی صاحبہ نہیں، رائٹر ہے فائزہ شاہ۔ تو آپ لوگ کو ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔